السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحریک پاکستان احمد رضا قصوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زیب مرزا۔ ناظرین، جمعے کو یوم آزادی کی تعطیل کے باوجود نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سے امریکی نائب ناظم الامور نتالی بیکر، برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ اور چین کے سفیر جیانگ زی ڈونگ نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں، جس میں دو طرفہ تعاون اور خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ اسحاق ڈار نے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعباطی سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ پاکستان نے امریکہ کو دو ٹوک انداز میں آگاہ کیا کہ 18 جون کے اسلام آباد مفاہمت نامے پر منوعن اور اس کی روح کے مطابق عمل درآمد ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ یہی پیغام برطانیہ کو بھی دیا گیا۔ اسحاق ڈار نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران پاکستان اپنے قومی مفادات کا بھی بھرپور تحفظ کرے گا۔ ناظرین، پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک ایسے خطے میں آزاد ہوا جہاں جغرافیہ کبھی سیاست سے الگ نہیں رہا۔ مشرق میں بھارت، مغرب میں افغانستان اور ایران، شمال میں چین اور جنوب بحیرہ عرب، یہ محل وقوع پاکستان کے لیے ایک طرف دفاعی اور معاشی امکانات پیدا کرتا ہے تو دوسری طرف اسے مسلسل علاقائی کشیدگی، جنگوں، سرحدی تنازعات اور عالمی طاقتوں کی رقابت کے بیچ کھڑا بھی رکھتا ہے۔ آزادی کے بعد پاکستان نے کئی جنگیں دیکھیں، فوجی اور سیاسی ادوار سے گزرا، دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑی اور افغانستان، کشمیر، ایران، خلیج اور امریکہ سے متعلق پیچیدہ سفارتی معاملات کا سامنا بھی کیا۔ 14 اگست 2026 کو جب پاکستان اپنے قیام کے 79 برس مکمل کر رہا تھا تو عالمی سیاست بھی ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ طاقت کا پرانا یک قطبی نظام کمزور ہو رہا ہے، علاقائی اتحاد اہمیت اختیار کر رہے ہیں اور دفاعی شراکت داری اب صرف فوجی ضرورت نہیں بلکہ معاشی اور جغرافیائی سیاست کا حصہ بن چکی ہے۔ اس بدلتی ہوئی دنیا میں 7 اگست 2026 کو مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے بنیادی تصور کے مطابق تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ تینوں کے خلاف حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان اور ترکیہ نے واضح کیا کہ اس معاہدے کا مقصد اجتماعی دفاع اور جارحیت کے خلاف بازاریت مضبوط کرنا ہے، نہ کہ کسی مخصوص ملک کے خلاف محاذ بنانا۔ اس معاہدے کو بعض مبصرین مسلم نیٹو کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں، مگر نیٹو ایک طویل ادارہ جاتی، عسکری اور کمانڈ ڈھانچے پر قائم اتحاد ہے، جبکہ مکہ معاہدے کی مشترکہ کمانڈ، فوجی رد عمل، انٹیلیجنس تعاون، دفاعی بجٹ اور رکنیت کے دائرے ابھی واضح ہونا باقی ہیں۔ اس لیے فی الحال اسے 3 اہم مسلم ممالک کے درمیان اجتماعی دفاع کا ایک نیا فریم ورک کہنا زیادہ درست ہوگا۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات، ترکیہ کے ساتھ دفاعی تعاون اور ایران کے ساتھ ہمسائیگی، امریکہ کے ساتھ سفارتی رابطے اور بھارت کے ساتھ علاقائی کشیدگی، ان سب کو ایک ہی وقت میں سنبھالنا ہوگا۔ پاکستان کا اصل امتحان یہ نہیں کہ وہ کس بلاک میں شامل ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کسی بلاک کا محض حصہ بننے کی بجائے امن، دفاع اور سفارتکاری کے درمیان اپنا آزاد کردار کیسے برقرار رکھتا ہے۔ مکہ معاہدہ پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع ہے، مگر اس کے ساتھ ایک بڑا امتحان بھی ہے۔ اگر اسلام آباد دفاعی تعاون کو سفارتی توازن کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے تو پاکستان خطے میں صرف رد عمل دینے والی ریاست نہیں رہے گا، بلکہ علاقائی امن و سلامتی اور مذاکرات کی سمت متعین کرنے والی قوت بھی بن سکتا ہے۔ ایک برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ پاکستان نئی گریٹ گیم میں اہم طاقت، عالمی سیاست میں نئی بساط بچھانا شروع کرتی ہے۔ مکہ دفاعی معاہدہ بڑھتی ہوئی سفارتی سرگرمی کا ثبوت ہے۔ اسلام آباد کے امریکہ اور چین دیگر طاقتوں سے بیک وقت تعلقات، سعودیہ، ترکیہ اور خلیجی ممالک کے ساتھ اثر و رسوخ میں اضافہ پاکستان وسطی ایشیا کو اپنی بندرگاہوں سے ملانے پر کام کر رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے کہا ہے کہ پاکستان کو عالمی سیاست کے نئی گریڈ گیم میں ایک اہم طاقت قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد دنیا میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان حالیہ عرصے میں امریکہ، چین، سعودی عرب اور دیگر علاقائی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو بیک وقت آگے بڑھا کر خود کو ایک ایسی درمیانی طاقت کے طور پہ پیش کر رہا ہے جو مختلف فریقوں کے درمیان توازن قائم رکھتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو پاکستان کی سفارتی کامیابی قرار دیا گیا ہے، جبکہ اپریل میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کی میزبانی کو بھی اسلام آباد کی بڑھتی ہوئی سفارتی اہمیت کی مثال بتایا گیا ہے۔ مکہ معاہدہ خلیج میں امریکی سلامتی کے حصار پر انحصار کم کرنے کی
کوشش کی عکاسی بھی کرتا ہے اور پاکستان کو خطے میں اپنا اثر بڑھانے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ پاکستان وسطی ایشیا کو اپنی بندرگاہوں سے ملانے والے تجارتی راستے بنانے اور غیر ملکی سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے بھی پرعزم دکھائی دیتا ہے۔ تاہم پاکستان کے اندر معاشی مشکلات، سیاسی کشیدگی اور سیکیورٹی مسائل کو اس کے عالمی عزائم کے لیے بڑی رکاوٹیں قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اندرونی مشکلات بھی پاکستان کے لیے بیرونی دنیا میں ایک غیر معمولی سفارتی سرگرمی دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو پاکستان کے جو ہمسائے ممالک ہیں وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور اس اگر ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو اس سب سے بڑا جو پاکستان کا دشمن جو کہ انڈیا، آپ مختلف ٹیکٹکس اختیار کر کے ہمارے مختلف صوبوں کے اندر مختلف مسائل پیدا کر رہا ہے۔ ان ساری صورتحال پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں آئین پاکستان کے خالق اور آل پاکستان مسلم لیگ کے چیئرمین احمد اللہ قصوری صاحب۔ ان سے بات کریں گے کہ اس ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ قصوری صاحب کا بہت شکریہ۔ آپ اس ساری صورتحال کو دیکھیں کہ اگر پاکستان اس وقت اگر جن مسائل میں گرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر پچھلے کچھ سالوں سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس طرح کا رول ادا کیا ہے، دنیا اس کو بڑے نمایاں انداز میں دیکھ رہی ہے اور سراہا بھی رہی ہے۔ ہر ایک اخبار کے اندر ہیڈ لائن میں دیکھا جائے تو پاکستان کا بڑا نام ہے۔ تو آپ چونکہ ایک تاریخ کا ایک حصہ رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ کامیابیاں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اندرونی مسائل کو بھی کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے؟ فرمائیے گا ذرا۔ تھینک یو عمر۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فارن پالیسی جو ہوتی ہے کسی ملک کی، وہ شیڈو ہوتی ہے ہوم پالیسی کی۔ یعنی اگر گھر میں کچھ ہو رہا ہے تو وہی دنیا کو آپ دکھاتے ہیں۔ اگر گھر میں کچھ نہیں ہو رہا یا گھر کے حالات ڈسٹرب ہیں تو دنیا جو ہے آپ سے متاثر نہیں ہوتی، نہ آپ کی طرف کھچ کے آتی ہے۔ تو اس لیے جو فارن پالیسی کی جو نیو ہوتی ہے وہ ہوم پالیسی ہوتی ہے۔ جب آپ کہ ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اکنامک سٹیبلٹی ہو، آپ کی جو دفاع اتنا پائیدار ہو کہ کسی ہمسائے کی ضرورت نہ ہو آپ کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی، تو ایسے ملک کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ بڑی آزاد فارن پالیسی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے اپنے وسائل اتنے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی فارن پالیسی کے لیے ڈفرینٹ ملکوں پر جھکاؤ اس لیے نہیں کرنا پڑتا کہ آپ کو وہاں سے کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ خود کفیل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عمر، میں آپ سے ٹوٹی گری کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو ہمیں آج ضرورت ہے وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی پاکستان کے اندر، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے دیٹ گیوز برتھ ٹو اکنامک سٹیبلٹی، اور جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ پاکستان جیسا ملک جس کو کہ اس کا ہمسایہ ہے، اس نے فرام دی ڈے ون اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور اس نے آپ کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں، 48، 65 اینڈ 71، اور 71 میں اس نے آپ کا آدھا پاکستان توڑ دیا۔ تو ایسی صورت میں آپ کو ایک بڑا مضبوط دفاع کی ضرورت ہوتی ہے، اور مضبوط دفاع تب ہوتا ہے جب آپ کی اکنامک پوزیشن جو ہوتی ہے بڑی وائبل، بڑی اسٹرانگ ہو، تبھی آپ ٹینک، توپیں اور لیٹسٹ جو آرمز ہیں وہ خرید کے اپنے ملک کی آزادی کا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے ایک ذائچہ پیش کیا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت سارا جو حالات سٹارٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اپنا 10 مئی 1920 2025 سے۔ 2025 کو جب ہم نے ہندوستان کو، جو ہمارے سے 4 گنا بڑا ملک ہے ہر لحاظ سے، اکنامکلی اور ملیٹریلی دے آر ویری اسٹرانگ، جب ہم نے ان کو، جو لوگ تو 4 دن کی جنگ کہتے ہیں، میں اس کو 4 گھنٹے کی جنگ کہتا ہوں عام طور پر، کہ وہ جو 4 گھنٹے کی جنگ ہوئی اور جس میں کہ ہمارے
افواج نے شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے انہوں نے پہلے سے ہی ٹارگٹ لیے ہوئے تھے کہ ان کی جو ملٹری فیسلٹیز تھیں، ان کے جو اپنے ایئرپورٹس، ملٹری ایئرپورٹس اور ان کے جو ذخیرہ کرنے کے جو ڈمپس تھے، ان کو پہلے سے ہی ٹارگٹ لیا ہوا تھا. اور جیسے ہی ان کو ایک اشارہ ملا کہ گو ہیڈ اینڈ انہوں نے پہلے سے ٹارگٹ لیے تھے، تو انہوں نے بٹن دبائے اور انہوں نے ان کی وہ تمام ملٹری انسٹالیشن جس پر کہ وہ کناعت کر رہے تھے اور بھروسہ کر رہے تھے، اس کو ملیا میٹ کر دیا. نتیجہ چند یہ ہوا کہ مسٹر مودی جو کہ بڑے خونخوار انداز میں انہوں نے پاکستان پر حملے کرنے شروع کیے اسی، اور ہمارے مساجد پر حملے کیے اسی، اپنا لاہور، اپنا راولپنڈی کا جو نور خان بیس ہے اس کو ٹارگٹ کیا. تو جب ہم نے اس کا ترکی جواب دیا اور جب وہ گھٹوں کے بال گر گیا، تو ایسی صورتحال میں مسٹر مودی نے ریکویسٹ کی امریکہ کو کہ ہمارا سیز فائر کرا دو، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس معاملے میں انٹرفیئر کیا. ہم تو جنگ چاہتے ہی نہیں تھے. ہم نے تو ایک جو ہم پر ایک جنگ تھوپی گئی اس کا ہم نے جواب دیا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے سیز فائر. تو پھر انڈیا نے بھی اس کا جو تھا سیز فائر کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے سب کانٹیننٹ کے اندر جو اپنی ملٹری سپرمیسی تھی اس کو ہم نے قائم اور دائم کر دیا. اور دنیا جو ہمیں کئی ملک سمجھتے تھے کہ پرابلی وی آر اے کلائنٹ اسٹیٹ آف انڈیا، وہ تاثر جو تھے وہ چند گھنٹوں میں زائل ہو گئے، اور دنیا نے ہمیں ہماری عزت و احترام میں جو ہے دنیا نے اضافہ کر دیا. جب یہ چیز ہو گئی تو پھر جو ہے اپنا جو تھے ہم آگے موو کیا ہم نے اسی، اور ہمارے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوئے. ہمارے جو ہے ملٹری چیف فیلڈ مارشل منیر صاحب کو ٹرمپ صاحب نے بلایا، اور گھنٹے کی ملاقات تھی، لیکن وہ ملاقات کوئی 2 گھنٹے سے زیادہ رہی. تو عام طور پر جو کی اگر آپ ان کی تاریخ پر نگاہ رکھیں، ان کی خاص طور ڈپلومیٹک، تو آج تک امریکن پریزیڈنٹ نے کبھی جو ہے آرمی چیفس وغیرہ سے بات نہیں کی. آرمی چیفس وغیرہ کا جو میکسیمم جو لیول ہوتا ہے امریکہ میں وہ پینٹاگون ہوتا ہے اسی. لیکن یہاں پریزیڈنٹ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا منیر صاحب کو مدعو کیا اور 2 گھنٹے تک ان سے گفتگو کی. نیچرلی 2 گھنٹے میں کوئی مرزا صاحبہ کی کوئی داستان تو ڈسکس نہیں ہوگی، اس میں بہت سارے ملٹری معاملات اور خاص طور پر ریجنل پالیٹکس پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہوگی. اور پھر انہوں نے اپنا جو ہے 25 سپٹمبر لاسٹ ایئر جب شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے یونائٹڈ نیشن میں، تو شہباز شریف کے ساتھ یہ بھی اپنا فیلڈ مارشل بھی ساتھ گئے ہوئے تھے، وہ ان کی سیکنڈ ملاقات تھی. تو پھر ان کا جو سینٹ کام کا جو تھا اپنا چیف، اس کی ریٹائرمنٹ پر جو اپنا امریکہ میں جو گیٹ ٹوگیدر ہوا، وہاں بھی امریکن آرمی نے اپنے فیلڈ مارشل کو بلایا اور بڑا عزت و احترام کیا. اب یہ میں ساری بیک گراؤنڈ یہ دے رہا ہوں کہ دیٹ شوز کہ امریکہ نے پاکستان کو اس خطے میں ایک بڑی اہم سیاسی اکائی سمجھنا شروع کر دیا، جو کہ پہلے وہ اس قسم کی تاثرات ان کے پاکستان کے بارے میں نہیں تھے. تو اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور
انڈیا جس کو کہ انہوں نے گیئر اپ کیا, اس کو تیار کیا, اس کو اس پہلوان کے مالش کی کہ بھائی تم نے جو ہے ہمارے مخالف چائنا کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو ڈھال کی طرح روکنا ہے. تو جو ہمارے سے مار کھا گیا اس نے بیچارے نے چائنا کے ساتھ کیا لڑنا ہے. تو انڈیا کا وہ جو اپنے آپ کو سیل کر رہا تھا ایز اے مانیٹر آف دی ریجن, وہ اس کا جو اسٹیچر ہے وہ دھڑم سے نیچے آ کے گر گیا تھی. اس کے بعد پھر ہمارے ہاں جو آگے معاملات ہوئے کہ وہ یہ ہوئے کہ جو 28 فروری کو جو امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کر دیا. اب امریکہ کا تاثر یہ تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے وینزویلا کے پریزیڈنٹ اور اس کی بیوی کو بیڈ روم سے گرفتار کر کے امریکہ لے گیا ہتھکڑیاں مار کے, اور وہاں اس کا ٹرائل کیا, اور وہاں وینزویلا میں اپنی جو چاہت کا, اپنی مرضی کا بندے کو اپ گریڈ کر کے اس کے حوالے کر دی گورنمنٹ, تاکہ وہاں سے جو آئل کا جو ان کی ہے کاروبار, اس پر امریکہ جو ہے انڈائریکٹلی اپنے اس بندے کے ذریعے اس کو قابو کر سکے. اب انڈیا نے, امریکہ نے یہ سمجھا کہ یہ جو ایران ہے یہ خطے میں ایک بڑی پرابلم ہے, اور اسرائیل جو ان کا بڑا قریبی دوست ہے, اسرائیل کین ناٹ بی اے کمفرٹیبل ان دی ریجن انلیس اینڈ انٹل ایران کی جو ہے ملیٹریلی اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے. تو انہوں نے جو ہے 28 فروری کو حملہ کر دیا اسی سال 2026 میں, اور ان کا یہ اندازہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے کہ وینزویلا میں تو ہم ان کو پکڑ کے لے آئے, یہ کوئی 4-5 دن زیادہ لڑ لیں گے, بٹ ایونچولی دے ول فال. اینڈ ان کا جو تھا وہ تھا رجیم چینج کا مقصد. جیسے انہوں نے رجیم چینج کیا وینزویلا میں, اسی طرح ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنے کسی ایجنٹ کو لا کے بٹھا دیں گے ایران میں, اور اس کے تھرو ہم جو اس کا جو آئل جو ہے اس پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا, اور اس ریجن میں جو ہے اسرائیل کے لیے اٹ ول بی ویری کمفرٹیبل. تو وہ جب جنگ کو 40-45 دن چلی, تو اس جنگ کے بعد جو امریکہ اپنے 2 جو ہیں ایئر کرافٹ کیریئر بھی لے آیا, ابراہیم لنکن اینڈ جیرڈ فورڈ, ایسی جو کہ دنیا کے سب سے بڑے ایئر کرافٹ کیریئرس ہیں, جن پر کہ 40-50 جہاز کھڑے ہو سکتے ہیں, اور 4-5 ہزار بندہ ان کے اندر رہتا ہے, وہ لے آیا ان دی عربین سی. دی آئیڈیا واز ٹو بلاک دی اسٹیٹ آف ہرمز, کیونکہ اسی کے ذریعے جو ہے ایران اپنا تیل بیچتا تھا اور وہی اس کے وسائل تھے. تو لیکن ایرانینس نے ایک جو ان کے مسائل تھے, دے ور سو افیکٹو کہ انہوں نے ان کے ٹارگٹ لینے شروع کر دی ان کی کشتیوں کو, اور ان کے جو دونوں ایئر کرافٹ کیریئر ہیں اس ڈر خوف سے کہ دے آر دی موسٹ ایکسپینسو ملٹری اکوپمنٹ ان دی ورلڈ, کہیں وہ ہٹ نہ ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی 400-500 میل دور اپنا ہائی سی پر ان کو رکھا. تو انہوں نے اپنا جو ہے اپنا کارڈ بڑا اچھا پلے کیا اپنا ایرانین نے, انہوں نے اسٹیٹ آف ہرمز کو کلوز کر دیا, اور انہوں نے وہاں جو شیلو واٹر کی وہ ہے اور وہاں انہوں نے مائنز لگا دی, اور عمان کے ساتھ بھی ان کا ایگریمنٹ ہو گیا. اور عمان اور جو ایران کے درمیان جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ کوئی 33 میل کے لگ بھگ ہے, اور اس 33 میل میں 3 میل کی ایک لین ہے جو کہ آنے کی ہے, اور 3 میل کی ایک دوسری لین ہے جو وہاں سے باہر جانے کی ہے. تو وہاں سارا ایران نے اس کو پورا ملیٹریلی آبزرو کرنا شروع کر دیا, اور یہ بھی سننے میں آیا کہ دی چائنیز نے ان کو
جو یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس میں ان کی بڑی خاموشی سے مدد کی، بلکہ ان کو چیزیں اکوپمنٹ دیا بھی، اور رشیا نے بھی آن اے کوائٹ کارنر ان کی ہیلپ کی، بیکاز رشیا would not like and China would not like کہ امریکہ جو ہے وہ آ کے ایسی مڈل ایسٹ میں آ کے بیٹھ جائے اور سارے عرب کنٹریز کے اوپر اپنی ہیجمنی کریٹ کر دے، اور جو اسرائیل جو ہے وہ وہاں امریکہ کا مانیٹر بن جائے، تو they would not be comfortable with that kind of a political change. So therefore انہوں نے ایران کو فلی سپورٹ کیا، اور ایران نے جو ہے بڑی جام وردی سے مقابلہ کیا، حالانکہ ان کے جو ہے علی خمینائی جو ان کا لیڈر تھا ریلیجس، وہ بھی شہید ہو گیا، اس کا داماد شہید ہو، اس کے فیملی والے شہید ہو گئے، سائنٹسٹ شہید ہو گئے، بہت سارے جنرل شہید ہو گئے. تو دے تھاٹ کہ یہ جب ان کی جو ہائی کمانڈ ہے اس کو ایلیمینیٹ جب کر دیں گے تو یہ ایرانین نیشن جو ہے گھٹنے ٹیک دے گی. اصل میں ان کو شاید جو ملی وہ یہ ملی کہ شروع میں جو مہنگائی تو ایک انٹرنیشنل فنامنا، تو وہ جب مہنگائی کے خلاف جلسے جلوس ہوئے تو امریکنز نے اور یہ اسرائیلیز نے سوچا کہ دس از اے موسٹ اپروپریٹ اوکیژن کہ ہم جب کہ ان کے لوگ گلی بازاروں میں نعرے مار رہے ہیں تو ان کو جو ہے ان کو ڈسلوج کر کے اپنا بندہ بٹھا دیں. رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو انہوں نے اسی پراپ اپ کیا تھا، اس کو باقاعدہ اس کو تیار کیا تھا، اس کو لا کے انہوں نے بٹھانا تھا، جیسے وینزویلا میں انہوں نے اپنا بندہ بٹھا دیا. تو اب چیز یہ ہے کہ اس کے بعد جب امریکہ نے اس کا بڑا نقصان ہوا، اور امریکن پبلک نے وہ کوئی تقریباً کوئی 100 سے زیادہ شہروں میں امریکہ کے اس جنگ کے خلاف ڈیمونسٹریشنز ہوئیں، اور لوگوں نے کہا کہ دس از ناٹ آر وار، انہوں نے کنڈیم کیا. سینٹ اینڈ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے بھی کنڈیم کیا کہ دس از ناٹ آر وار. اور اس میں جو ہوا یہ کہ جو امریکنس کا کوئی 100 بلین کے لگ بھگ ان کا خرچہ ہو گیا، اور انہوں نے اور پیسے مانگے اپنا کانگریس سے، تو کانگریس نے اس سے ریفیوز کر دیا. اب جو سچویشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو پاپولیرٹی گراف ہے اٹ از ایٹ دی لوئسٹ. اور چیز یہ ہے کہ اس وقت 6 یا 7 ووٹوں کی ضرورت ہے ٹو پاس ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ ہم، جس کو وہاں امپیچمنٹ کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہے، تو اگر یہ الیکشن وہاں ہار جاتا ہے تو دین امپیچمنٹ آف ڈونلڈ ٹرمپ بیکم ویری ایمیننٹ. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو وانس ہے، جے ڈی وانس، ان کا وائس پریزیڈنٹ، وہ تھوڑا سا کنی کترا رہا، وہ تھوڑی سی علیحدہ لائن لے رہا ہے، بیکاز ہی فیلز کہ اگر اس کے خلاف جو ہے یہ امپیچمنٹ ہو گئی تو یہ ذمہ داری جو ہے اس کے سر پر آ جانی ہے. تو وہ اپنا امیج ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف امیج بلڈ اپ کر رہا ہے. اس امیج میں اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے یاہو کو کنڈیم کیا ہے، ان کی پالیسیز کو آؤٹ رائٹ کنڈیم کیا ہے، اور وہ جو ہے اس وار کے اگینسٹ جو ہو رہی ہے اس کو بھی وہ ہول ہارٹیڈلی سپورٹ نہیں کر رہا. وہ سے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنا بالکل، بلکہ جیسے آپ نے فرمایا، آپ دیکھیں کہ اگر تو ابھی جو جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ جی اب جوہری پروگرام نہیں بلکہ امریکیوں کے لیے سستا تیل اولین ترجیح ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک امپیکٹ ہے کہ یہ ایران کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی نظر آتی ہے کہ اس نے اس جنگ کو امریکہ کے لیے اتنا مہنگا کر دیا. اگر ماضی میں دیکھیں تو جب افغانستان کے اندر رشیا اپنی وار کر رہا تھا تو وہاں پہ بھی جو افغانیوں کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایک جو سوویت یونین کے طور پہ جب تھا تو اس کی وار کو مہنگا کر دیا. وہ اس کا امپیکٹ اس کی اکانومی پہ آیا. اس اکانومی کے بعد دیکھا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب واپسی کے راستے نہیں ہیں تو ایک نئی دنیا آباد ہو گئی.
اب پہ یہاں پہ بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی نو وے آؤٹ لگ رہا ہے امریکہ کے لیے. وہ بار بار اب کوئی مختلف اسٹریٹجیز چینج کریں. حالانکہ پاکستان نے جب مذاکرات کی میزبانی کی تھی, اور بلکہ ابھی ریسنٹ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی بڑی اوپنلی کہا کہ جی 18 جون کے اسلام آباد مفاہمت نامے پر منوعن ہی جو اس کا جو ہے وہ سلوشن ہے, اس کے علاوہ نظر نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایران اس اسٹریٹجی میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے وہ اکنامکلی امریکہ کے اندر اس کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے, کیونکہ عوام کا دباؤ بڑھے گا اور امریکہ کے لیے چیلنجز بڑھیں گے. الیکشن تو چلو ایک پارٹ ہوگا, لیکن اس کے لیے نو وے آؤٹ میں گھستا نظر آتا ہے. دیکھیں, جو 20% جو آئل کی سپلائی دنیا کو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز کے ذریعے ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب سے اسٹیٹ ڈسٹرب کنڈیشنز ہوئی ہیں اور اسٹیٹ آف ہرمز میں جو ٹینکرز ہے ان کی آمد و رفت میں بڑی رکاوٹیں آ رہی ہیں, تو آپ نے دیکھا ساری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. آپ پاکستان ہی دیکھ لیں, سامنے دیکھ لیجئے کہ تیل کی قیمتیں شوٹ اپ کر گئی ہیں, جو کہ ایک ایوریج آدمی برداشت نہیں کر سکتا. امریکنز جو ہیں ان کا جو ایک پیمانہ ہوتا ہے نا, وہ مہنگائی کا وہ آئل ہوتا ہے, کیونکہ ایوریج امریکن جو ہے وہ روز کوئی 100-150 میل ڈرائیو کرتا ہے, کیونکہ ان کے جو جہاں رہ رہے ہوتے ہیں اور جہاں ان کا دفتر ہوتا ہے بڑے شہروں میں, اور وہ سائڈ میں اپنے چھوٹی چھوٹی کاؤنٹیوں میں رہتے ہیں, تو ان کو 40-40 میل ڈرائیو کر کے اپنے دفتر میں جانا پڑتا ہے. تو آئل جب مہنگا ہو جائے تو دیٹ افیکٹس این ایوریج امریکن اور امریکن فیملی ویری مچ, اور اس پہ پھر جو ہے قصے کہانیاں اور خاموشی سے جو ہے ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے, اور اس سے جو گورنمنٹ آف دی ڈے ہوتی ہے اس کی پاپولیرٹی میں بڑا گریجولی فال آنا شروع ہو جاتا ہے, جو کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو ہے اس مہنگائی کا تاثرات جو ابھر رہے ہیں. اور اب اگر اس مہنگائی سے, اور جیسے کہ امریکن پبلک نے اس وار کو اون نہیں کیا, تو یہ ان کا جو مڈ ٹرم میں جو الیکشن ہونا ہے ان کا تو حشر نشر ہو جائے گا اسی, اور یہ تو جو ہے ان کے خلاف تو اپنا وہ ریزولوشن آ جائے گا اسی, اور ہی مائٹ بی آؤٹ اسٹیڈ فرام دی آفس اسی, کیونکہ امپیچمنٹ از اراؤنڈ دی کارنر. سو therefore اس وقت امریکہ کے جو حالات ہیں خاصے دگرگوں ہیں, اینڈ چیز یہ ہے کہ امریکنز اور ایک اور چیز کو فیل کر رہے ہیں کہ کہاں امریکہ کا اسٹیٹس ایز اے سپر پاور, اور آج امریکہ کا جو ہے حال یہ ہے کہ نیٹو ختم ہو گئی ہے. نیٹو کو کسی ملک نے امریکہ کو گھاس نہیں ڈالی, کسی نے اس کو اپنا جو فیسیلٹی ہوتی ہیں اپنی گراؤنڈ فیسیلٹی کہ وہاں سے لینڈنگ وینڈنگ کرنی اور وہاں ٹروپس اتارنے, کسی نے آگے بڑھ کے اس کی مدد نہیں کی. اینڈ ابو آل اسی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو امریکن پبلک دیکھ رہی ہے. تو therefore مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ہی از ان اے ویری پریکیریس کنڈیشن پولیٹیکلی. تو اس کو اب اس کی کوشش یہ ہے کہ ایک میں تاثر دے دوں کہ میں جیت گیا ہوں اسی. اب سارا جو معاملہ رکا ہوا ہے وہ ایرانین اس کو وہ اسٹیٹس دینے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سوری تم حملہ کرو گے, ہم تمہارا ڈبل حملہ کریں گے اسی. تو جو ان پر ریٹیلیٹ کرنے کو تیار ہے تو پھر کہاں جیتا ہے اسی. وہ تو کہتے ہیں آؤ لڑو, وی ول فائٹ ود یو. سو therefore وہ جو ایک تاثر دینا چاہتا ہے امریکن پبلک کو کہ میں جیت چکا ہوں اور جیتنے کے بعد میں ایک سیز فائر کی بات کر رہا ہوں, یہ اسٹیٹس جو ہے ایرانین ان کو اس کو نہیں دے رہا ہے, کیونکہ ایرانی کہتے ہیں کہ کم آؤ مقابلہ کرتے ہیں سیدھی. تو جو قوم قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے اس قوم کو جو ہے جیتنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایران ہیز شون کہ دے آر اے نیشن اینڈ اے ویری ویری پاورفل نیشن. انہوں نے پوری اس خطے کی سیاست میں ایسی تبدیلی کی ہے کہ آج
چائنا اینڈ رشیا جو ہیں وہ بھی جو ہے اس ایران کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہیں. اب ہمارا جو ہے کہ ہم نے ایک پچھلے سال سعودی عربیہ کے ساتھ ملٹری ایک ایگریمنٹ کیا تھا, اور ابھی کوئی 17 شاید جو ہے اگست کو جو تھا جو 7 اگست کو نا 2026 کو جو مکہ مکرمہ میں جو تھا جمعے والے دن جو مکہ میں اپنا ٹرائی پارٹ سی ایگریمنٹ ہوا, تینوں ملکوں کا ڈیفنس پیکٹ ہوا, جس میں مین اس کا کلوز یہ تھا کہ این اٹیک آن اینی ون کنٹری ول بی ٹریٹڈ بائی آل دی 3 کنٹری اٹیک آن اٹ سیلف. تو یہ ایگریمنٹ وہاں ہوا ہے. اب اس میں جو ہے اس کی جو طاقت دیکھیے تو میں اس کو تھوڑا کر لوں. جہاں تک ٹرکی کا تعلق ہے, ٹرکی کی فوج بھی بڑی از اے پریٹی گڈ آرمی, ویری گڈ آرمی. پھر وہ آپ دوزیں بنا رہے ہیں, پھر ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اسی جس میں وہ موسٹ سفسٹیکیٹڈ آرمز وغیرہ جو ہیں وہ خود پروڈیوس کر رہے ہیں. اسی سعودی عربیہ کے پاس پیسہ ہے اسی, اور ہمارے پاس جو ہے اسی دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے جو وچ از موسٹ ہائیلی ٹرینڈ, ڈسپلنڈ اینڈ ہائیلی پروفیشنل آرمی, جو کہ پچھلے 10 سال سے وار جو ہے ٹیررزم کے خلاف لڑ رہی ہے. تو اس سے وار اورینٹیڈ آرمی, تو وہ کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو ہمارے آلریڈی ہمارا ایک بریگیڈ وہاں ہے, ایک ہمارا اسکواڈرن بھی ہے. تو اب صرف اس میں تھوڑا سا ایک تھوڑا سا اس میں ہے مشکل کہ اگر حوثی جو کہ اس پر اٹیک کر رہے ہیں اپنا سعودی عربیہ پر, اگر سعودی عربیہ نے یہ کہا کہ اٹیک آن سعودی عربیہ از اٹیک آن آل دی 3, تو they request پاکستان ٹو کم فارورڈ اینڈ ہیلپ دیم. تو وہ ذرا تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ پوزیشن ہو جائے گی, کیونکہ حوثی جو ہے وہ پراکسی وار لڑ رہے ہیں, اور حوثی کی تمام فنڈنگ جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ایران کر رہا ہے. تو اس میں انفارچونیٹلی ڈائریکٹلی آپ کا ایران کے ساتھ کانفلکٹ ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے, اور دیٹ ول بی ویری ویری سیڈ اف دیٹ ہیپنس, بیکاز ہم نے بڑی مشکل سے ایران کو اعتماد میں لیا ہے, اور ایرانینز نے بھی آپ کا بڑا بھرم رکھا ہے دوستی کا. اسی جہاں امریکن آنے سے گریز کرتے تھے تو ایرانین فٹ آ جاتے تھے, اور ایرانینز جو ہیں انہوں نے اس سارے یہ جو اسلام آباد ایگریمنٹ ہوا دونوں ملکوں کے درمیان, اور 14 پوائنٹس کے اوپر ایک MOU جو ہوا ایگریڈ ہوا, اس میں ایران سے جو ہماری دوستی تھی دیٹ پلیڈ اے ویری میجر رول اسی, کیونکہ وی ور کانسٹنٹلی ان ٹچ ود دی ایرانین ہائی کمانڈ, اینڈ دے شوڈ لاٹ آف رسپیکٹ ٹو آر رول ایز اے میڈیٹر ان دس وار. سو therefore اب وہ جو ہے اپنا آپ کا جو MOU جو ہے اسلام آباد کا, اسلام آباد ڈیکلریشن کے لیے, ایگریمنٹ کے لیے, جو بھی کہہ رہی ہے اس کو نام دیجیے, وہ ہے بیسس اسی. اور وہ اس میں جو ہے جو 2 چیزیں جو امریکنز نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیٹ شوڈ بی ڈکلیئر این انٹرنیشنل واٹر, اور انٹرنیشنل واٹر میں ایوری کنٹری ہیز این ایکسیس ٹو موو اراؤنڈ اسی. اور دوسرا ان کا جو ہے جو جوہری پروگرام ہے اس کو ہالٹ کیا جائے. تو اس پر نیگوسیشنز وغیرہ ہو رہی ہیں اسی, لیکن وہ پچھلے دنوں میں جو تھا اپنا وہ ایک جہاز ہٹ ہو گیا, تو پھر امریکنز نے اپنا ایک سیکنڈ راؤنڈ سٹارٹ کیا, وہ بھی کو 14-15 دن کا راؤنڈ رہا ہے, اور پھر رک گیا اسی تھی. تو مسٹر ٹرمپ جو ہیں وہ ہاٹ اینڈ کولڈ بلو کر رہے ہیں اسی.
उसका भी कहीं की स्ट्रेटजी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। जो आप देखें जैसे पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की थी कि दोनों ममालिक को एक ऐसी सूरत हाल मिला जाए, विन एंड विन ग्राउंड बनाया जाए, ताकि कुछ ले और दे के, ज़ाहिर बात है दुनिया के अंदर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आपको कोई एक रास्ता देना होता है और एक रास्ता लेना होता है, तभी जाके दोनों पार्टीज़ का कोई एक म्यूचुअल ग्राउंड बनता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में देखें तो अमेरिका ने अपनी एक लाइन लेने की कोशिश की, कुछ अरसा जो जंग बंदी की, उसके बाद दोबारा मुनज़्ज़म होकर दोबारा ईरान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। ईरान ने बाकायदा रिटेलिएट किया और अभी वो कायम है, और ये कहते हैं कि आप अगर कहते हैं तो किसी मुनज़्ज़म अंदाज़ में, किसी आप मैच्योर अंदाज़ में बात करें। ट्रंप को अगर देखें तो एक दिन वो बात करते हैं कि जी मैं बहुत जल्द आबनाए हॉर्मुज़ को अमेरिका का इलाका अपना इलाका करार देता हूँ। अगले दिन वो उसका बयान आता है वहीं से, वाइट हाउस से, कि जी ये ट्रंप ने मजाकतन ये बात की है। तो एक ऐसी सुपर पावर जिसका सदर को एक जो एक इस इतने सीरियस मामले के ऊपर गुफ्तगू के अंदाज़ को देखें तो लगता यह है कि अमेरिका जो दुनिया के अंदर हुकूमतें गिराता बनाता रहा, आज अपने अंदर भी ऐसे ही किसी फुकदान का जो है ना वो शिकार नजर आता है। क्या समझते हैं कि उनको भी एक लीडरशिप के अंदर बड़ा एक ज़रूरत है कि जो कि मैच्योर अंदाज में आगे लेके चले, मामलात को डाले? जी वो मैं समझ रहा हूँ कि इनके 2 साल तो होने को उसको हो रहे हैं, बाकी 2 साल रह गए। एक तो ये है कि जो JD वांस है, ही सीम्स टू बी बिट नॉर्मल पर्सन, बैलेंस पर्सन लगता है मुझे। उसकी जो गुफ्तगू है, उसके जो उठना बैठना है, उससे एक तासर यही उभरता है कि बड़ा सेंसिबल बैलेंस्ड आदमी है। तो इसके लिए जो है अपना जो इनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन, उसके लिए अगला इलेक्शन बड़ा डिफ़िकल्ट इलेक्शन होगा, और most probably there is a great possibility that they might be very badly defeated and Democrats might return to the power. तो ये वहाँ अमेरिका में ये सारी सिचुएशन डेवलप हो रही हैं। और अब चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी अहमियत बढ़ गई है। लेट्स कम टू आवर ओन कंट्री। वी हैव emerged in the international politics as a very important actor, क्योंकि इस वॉर में we played a very balanced and very smart role. हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने बड़ा अच्छा कंडक्ट किया, और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी बहुत ही एक पॉजिटिव रोल किया, एंड ही वाज शटलिंग, इट वाज शटलिंग डिप्लोमेसी। तो उससे बड़े हो गए। अब पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि वी हैव, पाकिस्तान इज़ ए ब्रिज विद मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान इज़ ए ब्रिज विद सेंट्रल एशिया, एंड पाकिस्तान इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन साउथ एशिया। नाउ दैट इज़ द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान। ये रीजन बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है दुनिया की सियासत का। इस रीजन में पाकिस्तान हैज़ acquired a very important position. No power can enter into this region without the support of Pakistan. That is Pakistan. That is Pakistan's position. You see. अब चीज़ ये है कि सिर्फ हमारी जो इस वक्त खामी है और जो कमज़ोरी है वो है हमारी इकोनॉमिक पोजीशन की। और मैं ये समझता हूँ कि आपको सऊदीज़ को अपना बड़े पोलाइट तरीके से कहना चाहिए कि भाई हम आपके साथ हैं, लेकिन आप हमारे ये कर्ज़े वर्ज़े जो हैं ये उतार दीजिए, ताकि वी फील मोर कंफर्टेबल। और हमारे जो हाथ बंधे हुए हैं IMF की हेजमनी की वजह से, वो हम उससे फ्री हो जाए। तो सऊदीज़ के लिए तो कपल ऑफ बिलियन पैसे देना दाएं हाथ का काम है, उनके बड़े पैसे हैं। उसी 500 बिलियन डॉलर का तो एक नया शहर आबाद कर रहे हैं। तो अभी शहर बनाने में छोड़ें, पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, और पाकिस्तान का उसमें बड़ा रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इज़ द ओनली आर्मी विच कैन
protect Saudi Arabia. Somebody should tell them very frankly. See, so اگر ہم آپ کے لیے کھڑے ہوئے آپ کو کندھا دے رہے ہیں تو ہماری بھی مسائل ہیں. اس کو آپ کے پاس صرف پیسے ہیں, آپ پیسے ہمارے قرضے اتار دیں تو باقی سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو چیز یہ ہے کہ پاکستان is a very important country in the region. آج پاکستان کا جو ہے پروجیکشن یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کیپٹل نہیں اور اس کیپٹل میں کوئی میجر نیوز پیپر نہیں جس میں پاکستان کا عزت اور احترام سے نام نہیں لیا جا رہا. وی ہیو ڈپلومیٹکلی ایمرج ایز اے ویری ایک بڑی فعال قسم کا ملک ہم ایمرج کیا ہے. ملٹریلی وی ہیو اسٹیبلش آور کریڈینشیلز. سو دس از اے ویری گڈ کمبینیشن. سو چیز یہ ہے کہ آئی ہوپ پولیٹیکلی ملک کے اندر کچھ بیٹر کنڈیشن کر لیں اور ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے. اور اس کا جو ہے بہت ساری باتیں سن رہے ہیں, کئی کہہ رہے ہیں کہ شاید دیر مائٹ بی یہ سر, یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اب چونکہ ہم ان سارے معاملات کا پاکستان کی پولیٹکس پر بڑا اثر ہے. اگر آپ دیکھیں تو اکنامکلی جو آئی ایم ایف کا جو پاکستان کی اکنامک رگ کے اوپر ایک پاؤں ہے اور امریکہ کا بنایا ہوا جال یو این کی صورت میں, یہ سارا کمزور ہوتا نظر آتا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو اب جو اس امریکہ اور ایران کی جنگ کے درمیان پاکستان کا جو کردار تھا مذاکرات کو پاکستان کے اندر ٹھہرانا, پھر اس کے بعد جو اگر دیکھیں تو خلیج میں جو جب اسرائیل نے قطر کے اوپر حملہ کر دیا, یہ ممالک جو تھے وہ بھروسہ کرتے تھے امریکہ کی اگر سیکیورٹی ہمارے پاس ہے تو ہم بڑے مضبوط ہیں, لیکن اس جنگ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان کا یہ جو بھروسہ تھا وہ بھی ناکام ہوتا نظر آتا ہے. تو پاکستان نے اس ساری سچویشن سے اپنی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے. تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ معاشی مشکلات تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑے عرصے سے تھے, پاکستان اس کے اندر اس کے پاس آپشنز بہت ہیں. لیکن ایک اور جو بڑی چیز ہمارے لیے ہمارے ایک بارڈر پہ نظر آتی ہے کہ افغانستان, یہ اس کو پاکستان نے جتنی سپورٹ کیا لیکن وہاں سے بنائی گئی جو ایک انڈیا کی پراکسی کی وجہ سے ہمارے ان جو بارڈرز ایریا میں بڑی, جیسے ابھی محسن نقوی صاحب نے فرمایا کہ جتنی بھی جو دہشت گردی ہے وہ وہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے اور یہیں پہ آ کے لوگ یہ کر رہے ہیں. تو اور وہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جی کہ اب ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کشیدگی اصل میں کیا کرنا چاہتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اب اپنے رائٹ لیفٹ میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ وہ معاملات ہوں گے جو فیوچر میں چل کے تکلیف دہ ثابت ہو سکتے ہیں, اسپیشلی افغانستان کا معاملہ. اس کا کیسے سلوشن نکالا جا سکتا ہے؟ عمر, بات یہ ہے کہ اس جنگ نے, ایران اور امریکہ کی جنگ نے ایک چیز بڑی کلیئر کر دی ہے اور بے خیال لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہے, خاص طور مڈل ایسٹ کے لوگوں کو, کہ امریکہ ان کا دفاع نہیں کر سکتا. بالکل. اب جب امریکہ دفاع نہیں کر سکتا تو ان کو کوئی سسٹم بنانا پڑے گا جس سے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں اور تحفظ دے سکیں. میں اس پر کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں اور میرا ویو یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کا جو ہر چیز کے ایک نیگیٹو بھی ہوتا ہے, پازیٹیو. اس کا پازیٹیو جو ہے کہ پازیٹیو یہ ہے کہ فیلنگ اب اسلامک ورلڈ میں آ گئی ہے کہ وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. Yes. میرا ویو یہ ہے کہ 57 جو ملک ہیں ان کے جو سربراہ ہیں وہ احرام باندھ کر خانہ کعبہ کے کیوب کے ارد گرد بیٹھ جائیں اور تصور یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پرزائڈ کر رہی ہے, اور وہاں سے ایک ریزولوشن نکالیں, کیونکہ یونائٹڈ نیشن انفارچونیٹلی ہیز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے کرسچن آرگنائزیشن. بالکل. کرسچنس کا معاملہ ہو مہینوں میں طے ہو جاتا ہے, اور ہمارے فلسطین کا اور کشمیر کا کئی دہائیوں سے پڑا ہوا ہے اور آگے بھی کوئی نظر نہیں آتا کہ کب سیٹل ہوگا. سو اٹ ہیز بیکم اے کرسچن آرگنائزیشن. سو وی مسٹ ہیو آر اون آرگنائزیشن. اور وہ آرگنائزیشن کیا ہے جو مکہ ڈیکلیریشن سے نکلے, وہ ہے کامن ویلتھ
آف دی مسلم نیشن, کامن ویلتھ آف دی مسلم نیشن. اب یہ جو کامن ویلتھ آف مسلم نیشن ہے, یہ جب بن جائے گی تو اس کا پہلا ڈیکلیریشن یہ ہو کہ اینی اگریشن اگینسٹ اینی کنٹری, اینی مسلم کنٹری اور مسلم کمیونٹی, کیونکہ انڈیا کے جو 26 کروڑ لوگ ہیں وہ منورٹی نہیں, وہ بہت بڑی کمیونٹی ہیں, کئی درجنوں ملکوں سے زیادہ آبادی ہے اسی مسلمانوں کی انڈیا میں. تو اینی اگریشن اگینسٹ اینی کنٹری اور اینی کمیونٹی will be considered by Muslim Ummah as a aggression on itself, and Muslim Ummah will be within its right to take appropriate action against that country. یہ آپ ایک ڈیکلیریشن دے دیں, آپ دیکھیں کہ آپ کا فیکٹری ہوتی, کیونکہ آپ نے جب یہ کامن ویلتھ مسلم نیشن بنا لیں گے تو آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس آئل ہوگا, آپ کے پاس گیس ہوگی, آپ کے پاس منرلز ہوں گے, آپ کے پاس ایگریکلچر ہوگا, آپ کے پاس اسی اپنی جو ہے ٹرکش آرمی, دی انڈونیزین آرمی, یہ بہت بڑی بڑی آرمی, اور اپنا جو ایجپشین آرمی, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کی 6th largest آرمی, موسٹ ڈسپلن, ہائیلی ٹرینڈ اینڈ پروفیشنل, اینڈ دین ابو آل وی آر اے نیوکلیر پاور. یہ کوئی مذاق ہے؟ اٹ ول بی اے ویری پاورفل بلاک اسی, اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو میں کانسیپٹ میں کئی عرصے دے رہا ہوں اس کا آغاز ہو گیا ہے, یہ 3 ملکوں سے سٹارٹ ہوا ہے. بالکل, یہ جو آپ نے ذکر کیا, اس کا آغاز ہو گیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایجپٹ بھی کسی وقت بھی شامل ہونے والا ہے, اور کچھ اور ملکوں نے بھی کہا ہے. اینڈ ایونچولی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں نہیں تو یہ کبھی نہ کبھی یہ جو ہے کامن ویلتھ آف دی مسلم نیشن ول کم ان ٹو بینگ, اور دیٹ ول بی اے ریئل فورس آف دی اسلامک ورلڈ. بالکل. اب یہ جو بڑی آپ نے اچھی بات کی, اگر ظاہری بات ہے کبھی چائنا, امریکہ کا جہاں پہ اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے وہیں پہ چائنا اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے, اپنے ساتھ تمام رشیا کو ملا رہا ہے. ابھی جو انہوں نے ایک برکس کے نام سے ایک نیا سسٹم جو ظاہری بات ہے یو این کے پیرالل جو چیزیں کھڑی کر رہے ہیں, اس میں اگر دیکھیں تو پاکستان کا رول بھی, آپ کسی بھی مسلم کنٹری کا رول نظر نہیں آتا. جیسا کہ قصوری صاحب نے فرمایا کہ اب وہ وقت ہے جب تمام دنیا کے اندر مسلمانوں کو بھی ایک اپنے بلاک کے ساتھ ہونا گا, تبھی دنیا کے اندر ان کے یہ مسائل, چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو, چاہے غزہ کے اندر ہو یا ایران کے اندر ہو, تبھی سنوائی ہوگی کہ جب یہ ایک ان کا کسی ایک پینل پہ یا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے, تبھی دنیا کے اندر مسلمانوں کی آواز کو سنا جائے گا. ادروائز کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.